اس کے علاوہ اسی چینل کے ذریعے میں کوشش کروں گا کہ بالکل عام فہم انداز میں آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ آپ لوگوں کے اصل مسائل ہیں کیا، ان کا حل کیا ہے، پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے ادارے ان مسائل کو حل کرنے میں کیوں ناکام ہیں۔ کائنڈلی آپ لوگ اس ویڈیو کو پارٹی لائن سے ہٹ کر دیکھیے گا اور ایک پاکستانی بن کر دیکھیے گا، کیونکہ آپ لوگ اگر اپنے لیڈران کی محبت میں گرفتار ہو کر اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو شاید آپ کو یہ ویڈیو اچھی نہ لگے۔ کچھ کرپشن کی وجہ سے آپ کے مسائل کا حل نہیں کر پائے اور کچھ اپنی نالائکی کی وجہ سے۔ پی ٹی آئی کی کارکردگی ہے وہ زیرو کی بجائے منفی کی طرف جا رہی ہے۔ پاکستان کی اصل غربت کی وجہ ہے سروسز سیکٹر کے اندر ٹیکسی چوری، جو کم از کم 2000 ارب ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں معظم شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں بیٹر پاکستان نیوز اینڈ ویوز۔ یہ میرے یوٹیوب پر اور آج اس چینل پر پہلی ویڈیو ہے اور اس چینل کے ذریعے ہم بات کریں گے کہ ہم پاکستان کو ایک بہتر پاکستان کیسے بنا سکتے ہیں۔ ایک ایسا پاکستان جو کہ معاشی طور پر ایک مضبوط اور سماجی طور پر ایک محفوظ اور جرائم سے پاک پاکستان ہو۔ اور اس چینل پر ہم بات کریں گے صرف اور صرف عام پاکستانیوں کے اور پاکستان کے بہترین مفادات کی، بلا کسی پسند یا ناپسند کے، بلا کسی خوف یا مفاہمت کے اور بلا کسی پارٹی ایفیلیشن کے۔ اس کے علاوہ اسی چینل کے ذریعے میں کوشش کروں گا کہ بالکل عام فہم انداز میں آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ آپ لوگوں کے اصل مسائل ہیں کیا، ان کا حل کیا ہے، پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے ادارے ان مسائل کو حل کرنے میں کیوں ناکام ہیں، دوسری دنیا کے ممالک اس طرح سے ملتے جلتے مسائل کو کیسے حل کر رہے ہیں اور ہم پاکستان میں ان مسائل کو کیسے حل کر سکتے ہیں، اور میں پاکستان اور پاکستان کے اداروں کی اس سلسلے میں کیا مدد کر سکتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ اس کاوش میں میرا بھرپور ساتھ دیں گے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو کے آغاز سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے کہ پلیز اپنے ارد گرد ایسے افراد اور گھرانوں کو تلاش کیجئے جن کو بے روزگاری، غربت اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے مالی مشکلات کا سامنا ہے، اور ایسے افراد کی اپنی حیثیت کے مطابق مدد بھی ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو اور آپ کی عبادات کو قبول فرمائے۔ اور ابھی میں آپ کو ایک اور ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ کائنڈلی آپ لوگ اس ویڈیو کو پارٹی لائن سے ہٹ کر دیکھیے گا اور ایک پاکستانی بن کر دیکھیے گا، کیونکہ آپ لوگ اگر اپنے لیڈران کی محبت میں گرفتار ہو کر اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو شاید آپ کو یہ ویڈیو اچھی نہ لگے، لیکن اگر آپ ایک پاکستانی بن کر اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ بھی اچھی طریقے سے آ سکے گی، آپ کو اپنے مسائل کا صحیح اندازہ بھی ہو سکے گا، اور آپ کو یہ بھی اندازہ ہو سکے گا کہ آپ کے لیڈران میں کتنی اہلیت ہے۔ کچھ کرپشن کی وجہ سے آپ کے مسائل کا حل نہیں کر پائے اور کچھ اپنی نالائکی کی وجہ سے۔ تو بڑی معذرت کے ساتھ اپنے ایسے ناظرین کے ساتھ جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، میں ان کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے بھی خود بھی پی ٹی آئی کو ہی ووٹ دیا ہے اور اپنے دوستوں کو اور اپنے احباب کو بھی کنونس کیا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں، لیکن پی ٹی آئی کی کارکردگی سے میں بہت بری طرح مایوس ہوا ہوں، اور اس کی وجہ ابھی میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں، جو آپ خود بھی دیکھ لیں گے کہ پاکستان میں جو معاشی مسائل کے حل کے لیے پی ٹی آئی کی کارکردگی ہے وہ زیرو کی بجائے منفی کی طرف جا رہی ہے۔ اور یہ میں خود سے نہیں کہوں گا، اس کے لیے جو میں آپ کے ساتھ ڈیٹا شیئر کروں گا وہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ہی ڈیٹا ہوگا، اور میں نے صرف اس کو آپ کے لیے سمپلیفائی کیا ہے تاکہ چیزیں آپ کے لیے زیادہ کلیئر ہو جائیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے مسائل کے بارے میں۔ تو میں پاکستان کے مسائل کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک تو پاکستان کے مسائل ہیں مالی نوعیت کے، جنہیں ہم معاشی مسائل کہتے ہیں، اور ان میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے پاکستان کا وہ ہے ملکی غربت، جو عام لوگوں کی معاشی حالت پر بھی منفی اثر ڈالتی ہے، اور وہ کیسے ڈالتی ہے یہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اگلے حصے میں بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ جو ہمارے سماجی مسائل ہیں ان میں سب سے پہلے تو ہے جی بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی۔ عام آدمی کو خوراک، پینے کا صاف پانی، تعلیم، صحت، صفائی، تحفظ جیسی عام جو سہولیات ہیں، بنیادی سہولیات، ان کی بھی یا تو فراہمی ہوتی ہی نہیں ہے، اگر ہوتی ہے تو وہ بھی ناقص فراہمی ہوتی ہے۔ یہ تو ہے پاکستان کے سماجی مسائل میں پہلا مسئلہ۔ اور دوسرا ہے لا قانونیت۔ پاکستان میں کوئی بندہ بھی قانون کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بھلے وہ ایک عام انسان ہو یا وہ بڑا طاقتور کوئی بیوروکریٹ ہو یا کوئی سیاستدان ہو یا کوئی بھی ہو۔ تو لا قانونیت پاکستان کا دوسرا مسئلہ ہے۔ تیسرا پاکستان کا جو مسئلہ ہے وہ میری نظر میں ہے جرائم میں اضافہ۔ پاکستان میں جرائم، اس کی شاید ایک وجہ ملکی غربت بھی ہو،
کہ بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے وہ خوشی سے جرائم نہ کرتے ہوں لیکن مجبوری سے کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک مسئلہ پاکستان کا ہے۔ اور چوتھا مسئلہ جو ہے، جو ان تینوں مسائل کی وجہ ہے، وہ ہے عدم احتسابی، کیونکہ احتساب کا نظام مؤثر نہیں ہے تو یہ سارے مسائل آپ کی زندگیوں میں روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں اور ان کا حل بھی کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ جو جرم کرتا ہے، جو قانون توڑتا ہے، اس کے لیے سزا اور جزا کا کوئی نظام اگر ہے تو اس پر عمل نہیں ہوتا، اور اگر عمل ہو جائے تو پھر بھی لوگ اس سے بچ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کا انصاف کا نظام اتنا بسیدہ، بیکار اور کرپٹ ہے کہ اس میں اتنی جان ہی نہیں ہے کہ ایک مجرم کو سزا دے سکے۔ تو یہ ہیں ہمارے سماجی مسائل، ان کی ہم بات کریں گے اگلی ویڈیو میں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف اور صرف پاکستان کے مالی مسائل کی بات کرتے ہیں۔ تو اگر ہم ملکی غربت کی بات کریں تو ملکی غربت کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ملک کو چلانا اور ایک گھر کو چلانا جب مالی مسائل کی بات آئے تو بالکل ایک طرح سے ہی ہے۔ اگر آپ کی آمدن گھر میں کم ہے اور آپ کے اخراجات زیادہ ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنی کچھ ضروریات کو کم کریں گے۔ اس ضروریات میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کون سی ضروریات کو کم کر سکتے ہیں۔ آپ 2 وقت کا کھانا 1 وقت میں کر دیں گے، یا آپ اپنے کپڑے جوتے کی جو ضروریات ہیں ان کو کم کر دیں گے۔ اسی طرح جب ملک کی بات آتی ہے تو ملک کے پاس بھی جو وسائل ہوتے ہیں ان میں سے انہوں نے پریورٹائز کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کون سے اخراجات کو لازمی طور پر کرنا ہے اور کون سے ایسے اخراجات ہیں جن کے بغیر آپ نے ملک کو چلانا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان کی آمدن کیا ہے اور پاکستان کے اخراجات کیا ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے اندازہ ہو سکے کہ پاکستان کی ملکی غربت کی اصل وجہ ہے کیا۔ تو اس کے لیے میں آپ کو کچھ ٹیبلز دکھاتا ہوں اور ان ٹیبلز کے ذریعے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ پاکستان کی اصل آمدن ہے کیا اور پاکستان کے اخراجات کیا ہیں، اور پاکستان کیوں اپنی آمدن کے اندر اپنے اخراجات پورے کرنے میں ناکام ہے، اور یہی وجہ جو ہے، یہی ناکامی جو ہے ملکی غربت کی وجہ بنتی ہے، اور یہ ملکی غربت پھر عام لوگوں کی زندگیوں پر کیسے منفی اثر ڈالتی ہے، اس سب کے بارے میں ہم اب بات کرتے ہیں ان ٹیبلز کے ذریعے۔ تو اگر آپ اس ٹیبل کو دیکھیں تو اس کے ایک طرف گرین باکس میں نے حکومتی آمدن کے ذرائع لکھے ہیں اور دوسری طرف حکومتی اخراجات لکھے ہیں۔ تو حکومتی آمدن کے جو ذرائع ہیں پاکستان کے وہ صرف اور صرف 2 ہیں، اور ان میں سے بھی اگر شارٹ لسٹ کیا جائے تو ایک ہی ہے، اور وہ ہے ٹیکسز کی وصولی۔ اس کے علاوہ جو دوسرا حکومتی آمدن کا ذریعہ ہے وہ ہے وہ وسائل جو حکومتی ملکیت ہیں، اور ان وسائل کی فروخت اندرون ملک یا بیرون ملک کر کے جو حکومت کو آمدن حاصل ہوتی ہے وہی حکومتی آمدن ہے، جس میں آپ کہہ لیں کہ اگر پاکستان سے تیل کے ذخائر نکل آئیں، گیس کے ذخائر نکل آئیں، یا کوئی ایسی قیمتی دھاتیں، سونا، تانبا یا ایسی کوئی دوسری دھاتیں نکل آئیں، تو ان معدنیات کو اگر ملک سے باہر فروخت کیا جائے تو ان سے وصول ہونے والی جو آمدن ہوگی وہی حکومتی آمدن ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے ایسے ادارے ہیں جو ریونیو کلیکشن کرتے ہیں، جیسے پاسپورٹ آفس ہے یا نادرا ہے یا ریلوے ہے، پی آئی اے ہے یا پوسٹ آفس ہے، ان سروسز کی فروغ سے جو پاکستان کو آمدن حاصل ہوتی ہے، صرف وفاقی اداروں کی بات کر رہا ہوں، وہی وفاقی حکومت کی آمدن کے ذریعے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو باقی سب یا قرضے ہیں، یا کبھی کوئی غیر ملکی امداد مل جائے، یا بیرون ملک یا اندرون ملک مقیم پاکستانیوں سے چندے کی اپیل کی جائے تو وہ چندہ اکٹھا ہو جائے، یہ سارے ٹیمپریری ہیں، اور یہ کبھی اگر ہو جائیں تو ہو جائیں، نہ ہو جائے تو نہ ہو جائیں۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو صرف اور صرف ٹیکسز کی وصولی پاکستان کی واحد آمدن ہے۔ اور دوسری طرف اگر ہم اخراجات کی بات کریں تو اس میں جو ریڈ کلر میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں، یہ 4 اخراجات تو ایسے ہیں جن سے آپ جان چھڑا ہی نہیں سکتے۔ ان میں سے پہلے نمبر پہ ہے NFC ایوارڈ کے تحت صوبوں کو ادائیگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وفاقی حکومت ٹیکسز اکٹھے کرتی ہے، اگر اس میں سے 100 روپے اکٹھے کرتی ہے پورے ملک میں سے وفاقی حکومت، تو اس میں سے 62 روپے جو ہیں وہ صوبوں کو چلے جائیں گے۔ 62 روپے صوبوں کو دینے کے بعد جو باقی پیسے بچیں گے ان میں سے سب سے پہلے جو ہے وہ وفاقی حکومت کے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں اور پینشن کے اخراجات ہوں گے۔ اس کے بعد جو پیسے بچیں گے وہ ملکی دفاع کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ اس کے بعد جو پیسے بچیں گے وہ بیرونی قرضوں اور ان پر لگنے والے سود کی واپسی کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ اس کے بعد جو پیسے بچیں گے وہ آپ لوگوں کی بنیادی فلاح و بہبود کے لیے خرچ ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ہی یہ پیسے سارے ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ جو 4 اخراجات میں نے اوپر دکھائے ہیں، ابھی اگلے ٹیبل میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا کہ حکومت کے پاس پیسے تو بچتے ہی نہیں ہیں۔ یہ نیچے والے آپ کو یہ جو سروسز ہیں ان کی فراہمی کے لیے آپ کو بنیادی سہولیات جو ہے حکومت وہ پرووائڈ نہیں کر سکتی۔ اچھی پولیس، اچھی صحت کا نظام، اچھی صفائی کا نظام، اچھا تعلیمی نظام، سوشل ویلفیئر اسکیم ہے جیسے کامیاب نوجوان پروگرام، یا کوئی ایسی سوشل ویلفیئر اسکیم جو غریبوں یا معذور افراد کے لیے ہوں، وہ حکومت پاکستان نہیں دے سکتی کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ جو آپ کو سبسڈیز ملتی ہیں، بعض دفعہ گندم، چینی،
اور پیٹرول وغیرہ کی قیمتیں اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں مارکیٹ میں کہ عام آدمی کے لیے ان کو استعمال کرنا یا خریدنا مشکل ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں حکومت ایسی سروسز کو اور ایسی اشیاء کو سبسڈائز کرتی ہے. تو یہ سبسڈی بھی حکومت تبھی دے سکتی ہے اگر حکومت کے پاس پیسے بچیں گے. پیسے تو یہاں پر ہی ختم ہو جاتے ہیں ان 4 اخراجات میں. اس کے بعد اگر اللہ نہ کرے کبھی پاکستان کے اندر کوئی قدرتی آفت آ جائے، جیسے ابھی کرونا آیا ہوا ہے یا کوئی زلزلہ آ جائے یا سیلاب آ جائے، تو اس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ پیسے تو یہاں 4 جگہوں پہ ہی ختم ہو گئے، تو باقی اب اللہ ہی وارث ہے. تو یہی مسئلہ ہے کہ پاکستان کے مسائل کی جو اصل جڑ ہے، اگر آپ آمدن والی سائڈ پہ دیکھیں تو آمدن صرف ٹیکسز کی وصولی ہے. پاکستان میں کون سی ایسی معدنیات یا ذخائر نکلے ہوئے ہیں جن سے آپ نے اپنی آمدن کمانی؟ صابر شاکر صاحب نے تو پاکستان سے 100 سال کا تیل کا اور گیس کا ذخیرہ نکال دیا تھا، لیکن اس کا ابھی تک پاکستان کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور اس کی خبر بھی کوئی تصدیق شدہ خبر پاکستان کے میڈیا میں یا حکومت کی طرف سے شائع نہیں ہوئی. لیکن ہمارے میڈیا نے 100 سال کے ذخائر پہلے سے نکال دیے ہوئے ہیں، جو کہ حقیقت نہیں ہے، جھوٹ ہے. اب اس کے بعد اگر آپ کو یہ میں ٹیبل دکھاؤں، یہ اصل فگرز ہیں جس کا ڈیٹا میں نے یہ نیچے بتا دیا ہوا ہے. اس ڈیٹے کی مدد سے آپ ان تمام فگرز کو ویریفائی کر سکتے ہیں. اب اس میں کیا ہے، اگر آپ آمدن والی سائٹ پہ دیکھیں تو ایف بی آر نے جو ٹیکس کلیکٹ کیا ہے وہ ہے جی 1659 ارب. یہ پہلے جو تھے یہ ڈائریکٹ ٹیکسز تھے، اور دوسرے جو ہیں یہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں جو آپ لوگ عوام سے نکالے جاتے ہیں. گیس، بجلی، پیٹرول کی قیمتوں سے جو آپ چیزیں، شیمپو اور ہر دوسری چیز استعمال کرتے ہیں جس کے اوپر سیل ٹیکس لگا ہوا ہے، یہ وہ ٹیکس ہے جو آپ لوگ پے کر رہے ہیں. تو یہ کوئی نہ کہے کہ عام لوگ ٹیکس پے نہیں کرتے، عام لوگ ہی سب سے زیادہ ٹیکس پے کرتے ہیں، جو 2491 ارب ہے پاکستان کی کل آمدن کا. اس کے علاوہ جو دوسرے ٹیکس ریونیوز ہیں یہ ہیں 243 ارب کے. اب یہ جو 243 ارب کے ٹیکس ریونیو، یہ میں گیس کر سکتا ہوں کہ جو حکومت نے ایک ٹیکس ایمنیسٹی دی تھی 2019 مئی میں، یہ اس سے پیسے وصول ہوئے ہیں جو کہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہیں. اس کے برعکس جو انہوں نے فائدہ لیا ہے ان چوروں نے، وہ اس سے کہیں گنا زیادہ ہے. اور اس کے جو باقی مسائل ہیں وہ بھی میں اگلے ٹیبل میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے علاوہ جو نان ٹیکس ریونیو، جو میں نے آپ سے پہلے بات کی، جو حکومتی وسائل کی فروخت پاکستان کے اندر ہوتی ہے، جس میں پوسٹل سروسز یا نادرا یا ایف آئی اے کی جو فیسز ہیں پاسپورٹ بنانے کے لیے، یا ریلوے کی جو ہیں کرائے، یا اس طرح کے دوسرے کوئی بھی ادارے جو پاکستان کے لیے ریونیو جمع کرتے ہیں، ان تمام ذرائع سے جو آمدن ہے پاکستان کی، اگر اس کو اکٹھا کیا جائے تو یہ 637 ارب کے قریب بنتی ہے. اب یہ ہے ٹوٹل پاکستان کی آمدنی 2018-19 کے سال کی. اب اس سال کے اندر جو پاکستان کے خرچے ہوئے وہ دیکھ لیں آپ. جو ٹوٹل ریونیو ہم نے اکٹھا کیا ایف بی آر نے، اس میں سے 2367 ارب کے قریب صوبوں کو چلا گیا. اس کے بعد آگے جی وفاقی حکومت کے پینشن اور سیلریز کے اخراجات، یہ تھے 802 ارب روپے کے. 802 ارب روپے کے اخراجات تھے وفاقی حکومتوں کے اندر پینشن اور سیلریز کی مد میں. اس کے علاوہ جو دوسرے ہمارے دفاعی اخراجات تھے یہ 1138 ارب کے تقریباً بنتے ہیں. اس کے علاوہ بیرونی جو قرضہ جاتے ہیں ان کے اوپر میں صرف سود کی بات کر رہا ہوں، قرضوں کی نہیں. صرف ہم نے اس کا جو سود ادا کیا ہے وہ 305 تقریباً 306 ارب روپے ادا کیا ہے. اور یہاں تک اگر ہم یہ ٹوٹل کریں صرف 4 اخراجات کا تو یہ بن جاتے ہیں 4612 ارب روپے. ٹوٹل ہماری آمدن ہے 5031 ارب روپے. اگر ہم اس میں سے جو قرضے ہم نے لیے ہیں اس کی قسط بھی واپس کریں تو تقریباً 929 ارب کے قریب وہ بنتی ہے، جو ٹوٹل 5600 ارب بن جاتی ہے، اور آپ کی آمدن ہے 5000 ارب. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ آمدن تھی 5000 ارب، اور یہاں تک پہلے 5 جو اخراجات ہیں اس میں سے 5600 ارب، یعنی کہ 600 ارب کے اخراجات آپ کی حکومتی آمدن سے زیادہ ہو چکے ہوئے ہیں ان 5 اخراجات میں سے. اب اس کے بعد آپ نے جو مقامی بینکوں سے قرضے لیے ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی سود ادا کرنا ہے، وہ ہے 1681 ارب. وہ ادا کرنے کے بعد اب عوام کی باری آتی ہے. اب عوام کی باری کیسے آ رہی ہے؟ اگر آپ کو چینی کے اوپر یا آٹے کے اوپر یا الیکٹریسٹی یا گیس یا دوسری ٹرانسپورٹ کے اوپر سبسڈیز ملنی ہیں تو وہ اگر یہاں سے پیسے بچیں گے تو تب ملنی ہیں، تو پیسے تو پہلے ہی ختم ہو گئے. اب آگے کیا ہوا؟ یہ پروونسز کو اگر کبھی کوئی گرانٹ دینی پڑ جائے، جیسے یہ ٹڈی دل کا حملہ ہو گیا یا کوئی ایسی کوئی آفت آ گئی، تو اس کے لیے جو گرانٹس حکومت نے دینی ہے اس کے لیے تو پیسے ہی نہیں بچتے. اب آپ کو میں مزید تفصیل میں جائے بغیر ٹیبل کی طرف لے کے جاتا ہوں. یہ حکومت پاکستان کا اپنا جاری کیا ہوا ہے فنانس ڈپارٹمنٹ کا ایک ڈاکومنٹ ہے جس کا سورس میں نے یہ نیچے شیئر کیا ہوا ہے. اس پہ آپ جا کے اس انفارمیشن کو ویریفائی بھی کر سکتے ہیں. یہ 2018-19 کا بجٹ کا تخمینہ ہے حکومت پاکستان کا. میں 2018-19 کی بات کر رہا ہوں. اب اس میں پاکستان کا جو بجٹ ڈیفیسٹ ہوا ہے وہ 3444 ارب روپیہ ہوا ہے. 3444 ارب روپیہ صرف بجٹ ڈیفیسٹ ہے. اور پاکستان کی ٹوٹل ٹیکس کلیکشن کتنی ہے اگر یہاں دیکھا جائے تو یہ تقریباً 4100 ارب ہے.
4100 अरब की टैक्स कलेक्शन है, और जो डेफिसिट बजट का हुआ है, मसलन जो अखराजात हमारी टैक्स कलेक्शन और बाकी आमदनियां मिला के उससे भी जो ज्यादा हुए हैं वो तकरीबन हुए हैं 3444 अरब रुपए के, 3444 अरब। अल्लाह अल्लाह। उसके बाद अगर आप देखें, ये थी 2018 जो पहले आपको दिखाया। अब आप देख लें कि 2019-20 में जो ये लगा रहे हैं अपना तखमीना कि बजट डेफिसिट कितना होगा, ये अभी जुलाई से लेके मार्च 2020 तक की इंफॉर्मेशन जो अभी अवेलेबल है इनकी वेबसाइट पे फाइनेंस डिपार्टमेंट की, जिसका लिंक भी यहां पे दिया हुआ है, उसके मुताबिक अभी तक 1686 अरब रुपए का बजट डेफिसिट हो चुका हुआ है। कि जितना टैक्स जमा हुआ उससे ज्यादा अखराजात कितने हो गए? 1686 अरब रुपए के। आपको क्या मिलना है इसमें से? कुछ भी नहीं। ये था अभी जुलाई से मार्च तक का। अब मैं आपको दिखाता हूं इन्हीं के डॉक्यूमेंट के मुताबिक 2019-20 का साल जब खत्म होगा एक महीने के अंदर, तो ये जो बजट डेफिसिट है ये कितना हो जाएगा, ये देखें आप। अब ये भी फाइनेंस डिपार्टमेंट का डॉक्यूमेंट है जिसका डाटा रेफरेंस मैंने यहां पे दिया है, यहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। पेज नंबर भी आपकी आसानी के लिए मैंने यहां पे बता दिया हुआ है। तो इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक पाकिस्तान का जो बजट डेफिसिट 2019-20 का होगा वो 3137 अरब होगा। यानी कि आपकी जितनी टैक्सेस की कलेक्शन है, जितनी आपने सर्विसेज से पैसे इकट्ठे किए, जितनी आपने पाकिस्तान में जो मादनियात निकली या वसाइल जो हुकूमती थे उनकी फरोख्त लोकल की या बैरून मुल्क की, उन सब की आमदन मिलाने के बाद जो आपने अखराजात किए, वो आपके अखराजात आपकी आमदन से 3137 अरब ज्यादा हो चुके होंगे जब जून खत्म होगा 2020 का। अब मैं आपको बताता हूं पीटीआई की कारकर्दगी, जो मैंने आपको पहले बताया था। मेरे दोस्त नाराज ना हो, इसको ध्यान से देखें जरा। मैं भी पीटीआई का सपोर्टर हूं, अगर मैं आपको बता दूं, लेकिन हम पाकिस्तान के सपोर्टर पहले हैं, किसी सियासी जमात के नहीं। मैं तो कम से कम नहीं हूं। अगर हम बजट डेफिसिट का यहां पे कंपैरिजन करें, चलें ठीक है जी, 2018-19 में नई नई हुकूमत आई थी, हुकूमत को अपना नहीं पता था, चीजें कंट्रोल में नहीं थी, तो हुकूमत ने 3445 अरब रुपए का बजट डेफिसिट किया पिछले साल का। ठीक है, उसमें पुरानी हुकूमतों की भी जिम्मेदारी थी, उन्होंने निजाम को बड़ा खराब किया था। अब 2019-20 में तो निजाम इनके पास था। अब 2019-20 में जो इन्होंने निजाम ठीक किया है, उसके बाद ये जो तखमीना लगा रहे हैं 3137 अरब के बजट डेफिसिट का लगा रहे हैं। जो इनका तखमीना है, हकीकत में ये इससे ज्यादा हो जाएगा। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो कोरोना की वजह से इनको पैसे बाकी जो मदें थी उनमें से निकाल के आम लोगों के लिए खर्च करने पड़े, और दूसरा जो लॉकडाउन के दरमियान बिजनेसेस बंद रहे उसकी वजह से टैक्स कलेक्शन का भी लॉस हुआ। तो इनकम पहले से भी कम होगी, अखराजात उससे भी ज्यादा हो गए। लेकिन आपने इनके इस बहाने को मानना नहीं है, क्योंकि अगर ये ना भी होता तब भी इनका बजट डेफिसिट इतना ही होना था, ये इससे ज्यादा होना था। उसकी वजह क्या है कि आपकी आमदन के जरिए ही सिर्फ दो हैं, एक टैक्सेस की कलेक्शन और दूसरा है अपने वसाइल की लोकल सतह पे या बैरून मुल्क फरोख्त। तो आपकी टैक्सेस की कलेक्शन तो बेकार है पहले ही। अब मैं आपको टैक्सेस की कलेक्शन भी दिखा दूंगा। अब आप यहां देखें टैक्सेस की कलेक्शन है क्या। अब जो 2018-19 का साल खत्म हुआ था उसमें टैक्सेस की कलेक्शन थी 1445 अरब रुपए इनकम टैक्स की कलेक्शन। इनकम टैक्स की कलेक्शन की बात कर रहा हूं। और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो आप लोगों से वसूल किए, जिसकी कीमत आप लोग आम लोग अदा करते हैं, ये सेल टैक्स है जी 1459 अरब, फेडरल एक्साइज ड्यूटी है 238 अरब और कस्टम ड्यूटी है 685 अरब। तो ये फेडरल जो टैक्स कलेक्शन है, जो वफाकी हुकूमत की टैक्स कलेक्शन है, ये सारी जमा करें तो ये 3828 अरब के करीब बनती है। और अगर हम पंजाब की देखें टैक्स कलेक्शन सूबाई हुकूमतों की, मैं सिर्फ सेल टैक्स की बात कर रहा हूं, अगर हम यहां देखें तो पंजाब ने जो सेल टैक्स जमा किया है सर्विसेज से वो 90 अरब रुपए किया है, और सिंध ने जो किया है वो तकरीबन 56.62 अरब किया है। और जो केपीके ने टैक्स कलेक्शन की है, ये असल में इनकी टैक्स कलेक्शन नहीं है, ये इनके बजट से मैंने फिगर लिए, जो इन्होंने टारगेट सेट किया था कि हम 23.82 अरब इकट्ठा करेंगे। अब मैं चलो इसको पूरा ही मान लूं कि इन्होंने पूरा इकट्ठा कर लिया होगा, तब भी ये 23.82 अरब रुपए के टैक्सेस बनते हैं। और ये टोटल टैक्स कलेक्शन पूरे पाकिस्तान में से 3999 अरब रुपए की बनती है। और जो हुकूमत है वो जिम्मेदार है आपको सहूलियत फराहम करने की। बिजली गैस की कीमतें हुकूमतें पाकिस्तान ने बढ़ानी है, और उसकी ये जो 3828 अरब की टैक्स कलेक्शन है, इसमें से 62% सूबों ने ले जाना है, और उसके बाद जो बचना है उसमें से हुकूमत ने खर्च करना है। तो हुकूमत के पास कुछ भी नहीं रह जाता आप लोगों के ऊपर खर्च करने के लिए, सिर्फ गालियां रह जाती हैं जो हुकूमत ने आप लोगों से खानी है, और वो हकदार भी है क्योंकि वो अपने मसाइल को हल नहीं कर रहे। अब मैं आपको ये जो सूबाई हुकूमतों की मुआशी मैदान में कारकर्दगी है उसको समझाने के लिए पहले मैं आपको इस टेबल की तरफ लेके जाता हूँ। ये जो आप अपने लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं, यहां आपको पाकिस्तान जीडीपी 2018-19 के फिगर दिए हुए हैं। पाकिस्तान की जीडीपी है क्या आम लोगों के समझने के लिए।
اب پاکستان کے اندر جتنے بھی بزنسز ہو رہے ہیں ان کو اگر 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا جائے تو پاکستان نے کہا ہوا ہے کہ یہ 3 کیٹیگریز، ایک زراعت ہے، دوسری صنعت ہے اور تیسری جو ہے وہ خدمات ہے، سروسز۔ اب ایگریکلچر کا تو سب کو پتا ہے، انڈسٹری، اس میں آپ کی جو لوہے کی چیزیں، اسٹیل کی چیزیں تیار ہو رہی ہیں، کپڑا تیار ہو رہا ہے، کوئی بھی چیز جو فرنیچر تیار ہو رہا ہے، کسی بھی قسم کی جو انٹینجبل ایسی چیز جو ہاتھ سے آپ فیل کر سکیں، یہ جو ایسی چیزیں ہیں جن صنعتوں میں بڑھ رہی ہیں ان کو ہم انڈسٹریل سیکٹر کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے سروسز سیکٹر۔ سروسز سیکٹر اگر آپ نے سمجھنا ہو تو یہ جو موبائل فون کمپنیاں یہ سروسز سیکٹر میں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسری سروسز ہیں، ڈاکٹر سروسز میں ہیں، وکلا سروسز میں، اور کچھ وکلا تو جو ہیں وہ کروڑوں کی فیسیں لیتے ہیں ایک ایک کیس کے لیے۔ اب یہ لوگ سارے ٹیکس چور ہیں، چلے میں سارے نہیں کہتا، ان میں سے اکثریت چور ہیں اور بہت زیادہ ٹیکس چوری کرتے ہیں۔ تو یہ سروسز کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ حکومتی کارکردگی صوبوں کی، صوبائی حکومتوں کی کارکردگی ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے ہے کیا۔ اگر آپ دیکھیں تو سروسز کی ٹیکس کلیکشن کا اختیار جو ہے نا صوبوں کے پاس ہے، اور صوبے جو سروسز کا ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں وہ پورے پاکستان کی جو ٹوٹل بزنس ہے اس کا تقریباً 57% جو ہے وہ سروسز سیکٹر ہے۔ اب اس کا والیوم جو ہے وہ 20,397 ارب روپے کی سروسز پاکستان کے اندر ہر سال کے اندر، یا کم از کم 2018-19 کے سال کے اندر 20,397 ارب کی سروسز جو ہیں وہ مختلف لوگوں نے فراہم کی، موبائل کمپنیوں نے، وکلاؤں نے، ڈاکٹرز نے، پراپرٹی ڈیلرز نے، ٹھیکیداروں نے، آٹو اور موٹر سائیکل کی ورکشاپ چلانے والے انہوں نے، اور بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں سروسز پرووائڈ کریں، ان سب کی جو سروسز 2018-19 میں پرووائڈ کی انہوں نے وہ 20,397 ارب کی۔ اب 20,397 ارب میں سے صوبے ٹیکس کتنا اکٹھا کریں یہ آپ دیکھیے ذرا، یہ ہے اصل میں پاکستان کا مسئلہ۔ 20,397 ارب میں سے جو ٹیکس اکٹھا کیا ہے صوبوں نے وہ 170.99 ارب ہے، جو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ پنجاب 90 ارب، سندھ 56 ارب اور کے پی کے 23 ارب۔ اور اگر ہم دیکھیں تو یہ 170 ارب انہوں نے اکٹھا کیا 20,397 ارب کے بزنسز میں سے۔ تو یہ جو شرح بنتی ہے یہ 0.79% بنتی ہے، جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں سروسز سیکٹر میں ہر بندہ بے تحاشا ٹیکس چوری کر رہا ہے، اور میرے اندازے کے مطابق کم از کم ایکسٹریم منیمم جو ٹیکس کی چوری ہے سروسز سیکٹر میں 2,000 ارب کے قریب ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کے اوپر مجھے چیلنج کرنا چاہے تو ضرور چیلنج کرے، میں اس کا جواب بھی دوں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں حکومتی جو عہدیداران ہیں ان کو بھی اس بات پہ چیلنج کر چکا ہوں، اور ایف بی آر کے اور اسٹیٹ بینک کے لوگوں کو بھی، جس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب یہ سارا جو ڈیٹا میں نے آپ کو دیا اس کے سورسز یہاں پہ ہیں، اور آپ اس ڈیٹا کو ویریفائی بھی کر سکتے ہیں، پیج نمبر بھی میں نے دیے ہوئے تاکہ آپ ان سب چیزوں کو بڑی آسانی سے ایکسپلور کر سکیں۔ اس کے مقابلے میں اب آپ دیکھیں کہ وفاقی حکومت کی کارکردگی کیا ہے ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے۔ وفاقی حکومت نے انکم ٹیکس پورے ملک میں سے اکٹھا کرنا ہے، سیل ٹیکس جو ہے جو اشیاء کے اوپر، انڈسٹریل سیکٹر کے اوپر ہے وہ پورے ملک سے اکٹھا کرنا ہے، اور سروسز میں سے جو سیل ٹیکس اکٹھا کرنا ہے وہ صرف انہوں نے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری سے اکٹھا کرنا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو وفاقی حکومت کا ٹیکس کلیکشن کا دائرہ کار ہے وہ ہے 7,275 ارب، یہ والا جسے ہم انڈسٹریل سیکٹر کہتے ہیں، یہ بلو میں، یہ لیفٹ ٹیبل میں۔ اب 7,275 ارب میں سے جو وفاقی حکومت نے ٹیکسز اکٹھے کیے ہیں وہ کیے ہیں، میں صرف سیل ٹیکس کی بات کر رہا ہوں، صرف سیل ٹیکس کی، وہ 1459 ارب اکٹھا کیا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دوسرے ٹیبل میں یہاں پہ سیل ٹیکس دیا ہوا ہے۔ تو سیل ٹیکس جو صرف وفاقی حکومت نے پورے پاکستان سے انڈسٹریل سیکٹر سے اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری سے اکٹھا کیا وہ 1459 ارب اکٹھا کیا، اور اگر اس ریشو کو ہم دیکھیں 1459 ارب انہوں نے اکٹھا کیا ہے 7,275 ارب میں سے، تو یہ ریشو بنتی ہے تقریباً 20.05%، جبکہ صوبائی حکومتوں کی یہی ٹیکس کلیکشن کی ریشو ہے 0.79%۔ تو اصل جو چوری ہے، جو پاکستان کی اصل غربت کی وجہ ہے وہ یہ ہے، یہ سروسز سیکٹر کے اندر ٹیکس کی چوری جو کم از کم 2,000 ارب ہے۔ اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ پاکستان کی بطور ملک غربت کی اصل وجوہات ہیں کیا۔ ٹیکس کی چوری، جس کی آپ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی ابھی تک۔ وفاقی اور صوبائی حکومتی اداروں میں ملازمین کی غیر ضروری تعیناتیاں مراعات۔ اب آپ کسی بھی سرکاری ادارے میں چلے جائیں، آپ ریڈیو پاکستان میں چل جائیں، پی ٹی وی میں چلے جائیں، آپ کو ملازمین کی لمبی قطاریں لگیں، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کرتے کیا تو کام ان کے کرنے کا ہے ہی کوئی نہیں، آتے ملازمین تو آفسز میں ہوتے ہی نہیں ہیں، اور جو ہوتے ہیں ان کو نہ کام کی سمجھ ہوتی ہے اور نہ وہ عوام کی خدمت کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں، اور رویہ ان کا انتہائی بیکار ہوتا ہے۔ لیکن بات یہاں کرنے کی یہ ہے کہ یہ غیر ضروری جو بھرتیاں کی ہوئی ہیں ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور اس کے علاوہ ان کی جو سیلریز ہیں ہر سال ان کی سیلریز اور پینشن میں اضافہ ہوتا ہے جو ملکی آمدن میں کمی کا باعث بنتا ہے۔
کیونکہ آپ کے اخراجات زیادہ ہو جاتے ہیں. اب یہ لوگ کون سے کوئی دوسرے سیارے سے آئے ہوئے ہیں؟ اگر پاکستان کا ایک عام شخص جو ایک پرائیویٹ فیکٹری میں کام کرتا ہے اس کا 15 یا 20 ہزار روپے میں گزارا ہو جاتا ہے، جس کے اوپر اسے کوئی انکریمنٹ نہیں ملتی، کوئی اسے بونس نہیں ملتا، ریٹائرمنٹ کے بعد اسے پینشن بھی کوئی نہیں ملنی، اگر ان کا گزارا ہو جاتا ہے، یہ سرکاری ملازمین جو ہیں ان کی اگر پینشن یا تنخواہ میں اضافہ نہ کیا جائے تو یہ دفاتر بند کر دیتے ہیں، سڑکیں بند کر دیتے ہیں. تو کیا حکومت ان لوگوں سے بلیک میل ہوتی رہے گی اور عام آدمی سے ٹیکس اکٹھا کر کر کے ان کی جیبوں میں ڈالتی رہے گی؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ لوگوں نے روکنا ہے. اس کے علاوہ سرکاری اداروں میں کرپشن اور نااہلی. ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی بھی سرکاری ملازم کوئی ٹھیکہ دینے کا اختیار رکھتا ہے، کوئی بیوروکریٹ، تو وہ کیا کرتا ہے، اس میں سے کٹ نکالتا ہے. جو 500 کی چیز بن سکتی ہے اپنے گھر میں اس نے لگانی ہے تو 500 کی بنا لے گا، لیکن جب وہ سرکاری خزانے میں سے بنائے گا تو وہ 5000 کا بل بنے گا. اب وہ 4500 جاتا کہاں ہے، وہ اس کی جیب میں جاتا ہے. اس کی وجہ پکڑا وہ کیوں نہیں جاتا؟ کیونکہ جس نے وہ اس کو رشوت دینی ہے اس نے کیش کی صورت میں دینی ہے، اور کیش کو پکڑنے کا پوری دنیا میں سسٹم کوئی نہیں ہے. انجوائے کرے، کرپٹ بندہ بھی ہو، کرپشن دینے والا بھی ہو، کرپشن لینے والا بھی، کوئی نہیں پکڑا جاتا. اب اگر آپ بات کریں چوتھے نمبر پہ جو پاکستان کی غربت کی وجہ ہے وہ ہے حکومت اور ایف بی آر کا ٹیکس چوری کو روکنے میں بری طرح ناکام ہونا، جو میں آپ کو پہلے دکھا چکا ہوں. اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں کہ اس ٹیکس چوری کا عام لوگوں کی زندگیوں پر کیسے منفی اثر پڑتا ہے، تو اس میں آپ دیکھیں حکومت پر اس کا اثر کیا پڑتا ہے. حکومتی آمدن میں کمی ہو جاتی ہے. اگر حکومتی آمدن میں کمی ہوتی ہے تو اس کا ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ عام لوگوں کے اوپر کیا ہوتا ہے، جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں لیکن دوبارہ بتا رہا ہوں کہ عوام کو بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی ہو جائے گی. مثلا خوراک، اگر آپ کے پاس کمانے کی حیثیت نہیں ہے یا آپ معذور ہیں تو حکومت کا فرض بنتا ہے کہ آپ کو کم از کم خوراک تو پرووائڈ کرے. یہ آپ کو بنیادی حق بھی ہے اور آئینی طور پر بھی آپ کا حق ہے، لیکن حکومت کہاں سے دے گی؟ پیسے تو ہیں ہی نہیں. اس کے علاوہ صحت کے اخراجات، ایک بیڈ کے اوپر آپ کو 4 لوگ بھی آنے والے دنوں میں ملیں گے، کیونکہ ہیلتھ کا بجٹ اور کم ہوتا جائے گا، آپ کی آمدن نہیں بڑھے گی جب تک ٹیکس کی چوری نہیں رکے گی. اسی طرح تعلیم کے حال آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ پاکستان کے سرکاری اداروں میں تعلیم کی کیا حالت ہے. بجٹ ہی نہیں ہے تو تعلیم کیسے اچھی ہوگی، کہ کیا کس ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ کو تعلیم دی جائے گی. اس کے علاوہ صفائی کا نظام ہے. آپ کے گھر میں سویپر جو ہے وہ کوڑا اکٹھا کرنے تب ہی آئے گا نا جب اس کو تنخواہ ملے گی اس کام کے لیے، یا اگر وہ ریڑیاں لے کے آئے گا تو اس ریڑی کا جو خرچہ ہے وہ بھی تو کسی نے پے کرنا ہے. بڑے وہ گدھے کو کھانا کھلانا ہے یا گاڑی کے اندر پیٹرول ڈالنا ہے تو اس کے لیے پیسے تو چاہیے نا. تو جب پیسے ہوں گے نہیں تو آپ کو صفائی کہاں سے ملے گی؟ اب آتی ہے پولیس کی بات. پولیس کے ساتھ مجھے ہمدردی بھی ہے اور پولیس کے ساتھ مجھے نفرت بھی ہے. دونوں باتیں ہیں. ہمدردی اس لیے ہے کہ ان کے پاس وسائل کم ہے اور ان کو کام کرنا پڑتا ہے بہت زیادہ. نفرت کس وجہ سے ہے اب میں وہ بتاتا ہوں کہ کیونکہ ان کے پاس وسائل کم ہیں تو ان وسائل کو پورا کرنے کی آڑ میں یہ رشوت خوری دبا کے کرتے ہیں. اگر انہیں فرض کر لیں کہ حکومت سے وسائل ملتے ہیں 500 روپے کے اور ان کی ضرورت ہے 800، تو یہ 300 کی ان کو کرپشن کرنی چاہیے. ویسے تو کرنی ہی نہیں چاہیے. اب یہ 300 کی کرپشن اپنے ان اخراجات کو پورا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہو سکتا ہے 3000 کی کرپشن اپنی جیبوں کو بھرنے کے لیے کرتے ہیں. تو مسئلہ اصل میں ہے فائنینشیل کرائمز کو روکنے کا. اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے کیونکہ کیش میں سارا کچھ ہو رہا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں کیش کہاں آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے. یہ بھی آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا. پاکستان کا تقریباً 4.9 ٹریلین 4900 ارب روپیہ کسی بھی کھاتے سے باہر ہے، جو اسٹیٹ بینک نے ایشو کیا ہے لیکن کسی کھاتے میں نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس 4900 ارب روپے میں سے ٹرانزیکشن روزانہ کی بیس پہ کتنی ہو رہی ہوں گی. او مائی گاڈ، بہت زیادہ. اور اس سیل کو ٹریک کرنے کا سسٹم کوئی نہیں ہے تو ٹیکس آپ نے کہاں سے اکٹھا کرنا ہے. آگے اگر بات کریں تو حکومتی بجٹ میں خسارہ. تو جب حکومت کے بجٹ میں خسارہ ہوگا تو حکومت کو ظاہری بات ہے قرضے ان کی بھی ادائیگی کرنی ہے، اپنے خسارے کو بھی پورا کرنا ہے. تو آ جا کے رہ کون جاتا ہے؟ سیل ٹیکس، جس کے اوپر وفاقی حکومت کا اختیار ہے. جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وفاقی حکومت کا اختیار ہے انڈسٹریل سیکٹر سے ٹیکس کلیکٹ کرنا، اور وفاقی جو دائرہ اختیار ہے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کا، وہاں سے سروسز ٹیکس اکٹھا کرنا. اب ہوگا کیا؟ جو بھی چیز آپ تک پورے پاکستان میں پہنچے گی، جو صنعتیں بنا آگے بھیجیں گی، ان کے اوپر یہ ٹیکس لگائی جائیں گے. جب ان کے اوپر ٹیکس لگائیں گے تو وہ بھی ان چیزوں کی قیمتیں بڑھا دیں گے. تو اس سے کیا ہوگا؟ مہنگائی ہوگی. جب مہنگائی ہوگی تو آپ کی قوت خرید کم ہو جائے گی، آپ کو انسینٹیو تو ملیں گے نہیں. سرکاری پرائیویٹ اداروں نے آپ کی تنخواہیں تو بڑھانی کوئی نہیں ہے، اور آپ اگر بند بھی کر دیں تو پرائیویٹ اداروں پہ کیا فرق پڑے گا؟ وہ کسی نئے امپلائی کو رکھ لیں گے. اب جب مہنگائی ہوگی تو آپ کی قوت خرید کم ہونے سے کیا ہوگا؟ جب آپ کی قوت خرید کم ہوگی تو کارخانوں کی پروڈکشن کم ہو جائے گی. جب ان کی پروڈکشن کم ہوگی تو آپ کی وہاں کام کرنے کی ضرورت ختم ہو جائے گی، تو آپ بے روزگار ہو جائیں گے. جب آپ بے روزگار ہو جائیں گے تو آپ کو پالنا کس نے ہے؟ حکومت کے پاس تو پہلے پیسہ کوئی نہیں ہے. جب آپ بے روزگار ہو جائیں گے اور آپ اپنی ضروریات بھی پوری نہیں کر سکیں گے اور آپ کے بچے آپ سے کھانے کے لیے پیسے مانگیں گے اور اپنی باقی ضروریات کے لیے پیسے مانگیں گے، تو آپ مجبور ہو کے کیا کریں گے؟ غربت سے تنگ آ کر خودکشیاں کریں گے، جو ہو رہی ہیں. تو ان مسائل کا حل کس نے نکالنا ہے؟ انہی لوگوں نے نکالنا ہے جو اختیار میں ہیں، اور ذمہ دار بھی یہی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اختیار آپ کا ہے تو ذمہ دار کوئی اور ہو. آپ لوگ ہی ذمہ دار ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے معاشی مسائل کے حل کی.
इसके लिए मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताता हूं। आप देखते रहिए बेटर पाकिस्तान न्यूज़ एंड व्यूज़। अपना और अपने पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में जल्द बात होगी। अल्लाह हाफिज।